یہ صورت عجیب و شان ہے، کہتے سخت کو نرم کرنے کے لیے ایک سیر ہے، بادشاہ ظالم کی گرفت اور پکڑ سے نکالنے میں تیر بہدف ہے، لاعلاج بیماریوں کے لیے شفائے عظیم ہے، اور دشمنوں کے سر کو نیچے کرنے کے لیے تلوار الہی ہے، اور اتنے فضائل و مناقب ہے کہ علماء کہتے مت بیان کرو، لوگ اور صورتیں چھوڑ کر اسی کے وظیفے کریں گے۔ 41 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر ہر کام اور مراد کے لیے ہر روز ایک دفعہ قبل الصباح یاقوت و مرجان ہے، بعد الصباح ذہب اور فضہ ہے۔ سورج نکلنے کے بعد جب چاہے پڑھنا جائز ہے، لیکن مرادیں پوری ہوتی ہے قبل الصباح اور عند الصباح۔ بزرگان دین اور سلف صالحین کو دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کے بیمار ہونے کا سنتے ہیں اور یہ بھی خیال میں آتا ہے کہ بھئی اب کافی وقت ہو رہا ہے یا پریشانی بڑھ رہی ہے، تو فجر کی نماز میں سے امام صاحب یا وہاں کا کوئی ذمہ دار اعلان کر لیتا ہے کہ فلاں کے گھر جا کے سورہ تغابن پڑھنی، اور اس میں وہی لوگ جاتے ہیں جن کو سورہ تغابن یاد ہوتی ہے، یا پھر قرآن شریف ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ بیمار کے پلنگ کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، بشرطی کہ مرد ہو عورت نہ ہو، عورت ہو تو عورتیں کرے، اور وہ گھر وہ پراٹھے اور چائے گرم گرم تیار کرے، اور کڑس اور پیچ والے پراٹھے ہو۔ ایک آدمی نے طلباء سے پڑھوایا، 5-5 ہزار روپے دیے، اور جتے دیکھو تھے اتھے آن کلو تھی۔ میں نے کہا پراٹھے پکو، حیران رہ گیا، کہا 5-5 ہزار روپے۔ میں نے کہا وہ تو خیرات صدقہ ہو گیا، سورہ تغابن نہیں ہوئی۔ یہاں سے طلباء دوبارہ چلے گئے، اور اس نے میرے کہنے کے مطابق شل ہو گیا تھا، امریکہ سے اپائے جایا تھا، آج ایسا دوڑتا ہے آپ دیکھیں گے کہ گھوڑا ہے، مانیں گے نہیں کہ یہ شل بھی ہوا ہے، لیکن ہے نہایت ناشکرہ ناقدرہ۔ اس کو چاہیے کہ احسن العلوم کو اپنے پلکوں پر بٹھائے۔ امریکہ اور برطانیہ سے بالکل ناکام ہو کے آیا، پلنگ کے اندر کرسی پہ لایا گیا، اور یہاں کے سورہ تغابن نے اللہ نے ان کو صحت شفا عطا فرمائی۔ ابھی بھی جب سانس کا یہ دورہ شدید تھا تو میں نے سورہ تغابن بکثرت پڑھی۔ بچپن کا وظیفہ ہن تلادی، ابن مسعود کہتے یہ تو میرے بچپن کے اعمال میں سے ہے، وہ شوق سے پڑھا۔ تو وہ رات کو بھی 41 مرتبہ پڑھا، صبح فجر میں آنے سے پہلے بھی پڑھتا رہا، اور متفکر بھی بہت زیادہ تھا۔ تو میں نے ایک خوبصورت جوان دیکھا، بہت حسین جمیل، اور تمام اعضاء سے پر، حسن سے پر۔ تو میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا ذالک یوم التغابن، سورہ تغابن۔ اللہ اکبر، کہا آج آپ کو صحیح طرح کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیر۔ بعض صورتیں متشکل ہوتی ہے باقاعدہ۔ اسی طرح ایک دفعہ ہمارے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ یہاں ایک سانپ ہے بہت بڑا، اور میرے پیچھے لگتا ہے، بس معمولی سا فرق رہتا ہے کاٹنے میں۔ تو میں نے وہاں اٹھ کر کے کچھ اعمال کیے اور ان سے گزارش کی، میں نے کہا خیال رکھنا بھائی۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی سورۃ یاسین بلا ناغہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں مقرر کر دیتا ہے۔
میں حیران رہ گیا بالکل۔ تمام مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اللہ کی بندگی سے دنیا کے فائدے بھی حاصل کر لے، لیکن اطمینان سے، بشارت سے، خوش دلی سے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسی طرح انسان کو وسوسہ ہو، خیال ہو، بعض ساتھیوں کو بہت وسوسے ہیں، قسم قسم کی گندگیاں ذہن میں ہیں، ان کو بھی دور کرنا ہے۔ شان ورشا صاحب کہتے ہیں جس طرح وضو طہارت ہے، اس طرح تصوف کے اندر یہ خشوع و خضوع درست کرنا یہ بھی طہارت کی قسم ہے۔ جس طرح حدیث میں لا صلاۃ الا بالطہور، اس طرح لا صلاۃ الا بالخشوع۔ خشوع و خضوع سے یہی ہے کہ نظام زندگی متاثر رہے خیر سے، فوائد و برکات سے۔ اسی طرح لا علاج قسم کے مظالم سے، اندھیروں سے بھی سورہ تغابن مؤثر ہے۔ یہ ہمارے طلباء چونکہ مسافرین ہیں اور بے گھر و بے در ہے، ان کا منہ بہت زیادہ مبارک ہے۔ اگر یہ خوشی سے کسی کے لیے پڑھتے نہیں ہے، ان کا عجیب طرح زندگی ہے۔ انہیں سیدھا کرنا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے۔ یہ اگر دل سے پڑھے مثلا ملک کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، صرف یہ طلباء نہیں، تمام مدارس عربیہ اہل حق کے جو طلباء ہیں، طالب کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس کو قطبیت کی ضرورت نہیں، غوثیت کی ضرورت نہیں، یہ ہمتن ولی۔ طلب علمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، دیکھتے نہیں جو حکومت ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے تس نس ہو جاتی ہے، جو افسران وزراء وہ سب کے سامنے برہنہ ہو جاتے ہیں، دنگے ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ لگے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ بھائی ان کا دنیا سے چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یار آج تو دل سے پڑھو، ذرا خیال سے پڑھو۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ پڑھائی پوری ہو، آیت کریمہ ہو تو مکمل ہو، اول سے اخیر تک متوجہ رہے۔ قرآن شریف کوئی پڑھے، قرآن خوانی ہو تو اول سے اخیر تک متوجہ۔ یہ اس کا کوئی اسپرنگ میرے پاس نہیں ہے کہ ان میں کیسے متوجہ لائی جائے۔ اور اگر یہ کسی کے لیے پڑھنا چاہے سورۃ یاسین اور سورۃ تغابن اور سورۃ مزمل تو بڑا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر و کبیر۔ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بیمار تھے، اور طالب علم ان سے پڑھنے آتے تھے، بہت بڑی تعداد ہوتی تھی۔ ہندوستان میں اتنے طلباء کبھی جمع نہیں ہوئے جتنے شاہ عبدالعزیز کبار علماء و محدثین میں سے تھے۔ طالب علموں سے کہا جاتا تھا بھائی بخاری کا ختم کرو، آیت کریمہ، وہ کرتے ہیں اپنے حساب سے، تھوڑا پڑھا تھوڑا چھوڑا، آگے پیچھے۔ شاہ صاحب نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا۔ شاہ صاحب نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ تو رہے نہیں نا، میرے لیے دعا کرتے ہیں، تو بس اجازت لے لو آج جو میں بھی دعا کرتا ہوں، رخصت ہو جاؤ۔ میں پڑھا نہیں سکتا ہوں، طبیعت اتنی خراب۔ اس دن طالب علموں نے پڑھا۔ شاہ صاحب ہنستے تھے، فرمایا 25 سال کی بیماری ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ ان کی سفارش اتنی تکڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، مجھے خوف ہے کہ اپنے لیے بھی دل سے نہیں پڑھتے، توجہ اتنی کمزور ہے ان کی، اپنے لیے بھی نہیں پڑھتے۔ ایک طالب علم ایک ناحق کیس میں گرفتار تھا، میں نے اس کو کسی طریقے سے پیغام دیا تو وہ وقت لگ گیا اس میں، اچانک چھوٹ کے آ گئے، کہنے لگے کل ہی پڑھا آپ کو۔ میں نے کہا اس سے پہلے خط تو ملا تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا۔ دیکھا ذرا، تو مجھے انداز ہوا کہ ظالم لنفسہ کا مرض بھی ان میں ہے، اپنے لیے، والدین کے لیے، بھئی آپ کو علم کے لیے بھیجا ہے، گھر بار سب چیزیں آپ کے لیے معاف کی ہے کہ آپ پڑھ کے آئے، کتنا احسان ہے ان کا۔ جوان لڑکا زمیندارہ کرے، بہترین فصلیں اگائے، دکانوں پہ بیٹھے، تنخواہیں لے، ہر کام کر سکتے ہیں جوانی کے عالم میں، تو وہ سب آپ کے لیے معاف ہے، اور آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ علم نبوت حاصل کریں۔ تو والدین کے لیے، اعزاء اقرباء کے لیے، جو ان میں خراب لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے زیادہ دعائیں مانگیں۔
ان میں سے یہ سورت جو تغابن کے نام سے ہے، جو آج نماز میں پڑھی گئی، بزرگان دین کا مضبوط وظیفہ رہا ہے۔ میں نے اب تک جتنے بزرگوں کو دیکھا ہے، بلکہ خواتین تک، ان کا پختہ وظیفہ رہا ہے۔ وظیفہ اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کا حصہ ہو، جب تک وہ جیے، خواہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت میں ہو، مرض میں ہو، اس صورت سے سروکار رکھتے ہیں۔ اور لاعلاج بیماریوں میں، جس میں اسباب بظاہر معطل معلوم ہوتے ہیں، ڈاکٹر یا حکیم، طبیب یا دنیا کے نسخے اور تدبیر کی شکست جب نظر آ جائے، یہ صورت عجائب دکھاتی ہے۔ سب سے بہتر صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی 41 مرتبہ پڑھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتا رہے روز۔ 41 مرتبہ کسی غرض کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، کسی کام کے لیے ضروری، غرض سے مراد کوئی ضروری کام جس سے آپ دو چار ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ لیکن ابدیت شرط ہے، بندگی شرط ہے، زور نہیں چلے گا، کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے پڑھا ہو آسمان کو دیکھے کہ جی وہی آئی ہے، نہیں، یہ خناسیت ہے، فرعونیت کے خیالات ہیں۔ ہم وقت اللہ سے ڈرے رہنا اور اللہ سے خیر کی امید رکھنا، اپنی کوتاہی اور قصور کا اعتراف کرنا